بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ اس چینل پر صرف میں اس ہی کتاب کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ میں نے آپ بھائیوں کو کئی بار بتایا ہوا ہے کہ میرے پاس یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ آپ بھائیوں کو نظر آ رہا ہے، اور یہ 200 سال پرانی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، عجیب اور غریب قسم کی اس میں نقوش بھی آپ بھائیوں کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج میں اس کتاب کے بارے میں آپ بھائیوں کو کچھ بتانے والا نہیں ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز آپ بھائیوں کو بتانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ٹھیک ہو جائیں، دونوں میں ہم خوشحال ہو جائیں، یا آپ کے اوپر قرض ہے، آپ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، یا آپ بیمار ہیں، آپ بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، یا آپ کی من پسند کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، آپ کہیں میرا پاس اتنا رزق آ جائے کہ میں دونوں ہاتھوں سے اور دونوں لاتوں سے خرچ کروں اور وہ ختم نہ ہو جائے، تو ایک چھوٹا سا مختصر آسان اور لذت والا عمل بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس سے وہ کام کر جاؤ گے جو ناممکن ہوگا آپ کے لیے۔ میرے رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف یہاں پر ایک سوال ایک بھائی نے کیا ہے، اس کو یہاں سے میں تھوڑا منشن کرتا چلوں۔ آپ بھائیوں کے ذہن میں بھی طرح طرح کے سوال بھی آئیں گے، اور آپ لوگوں سے طرح طرح کی سوال بھی کی جاتی ہوں گی، لیکن آپ بھائی کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ میں آپ بھائیوں کو ایک سادہ سمپل جواب دے دیتا ہوں، انشاءاللہ جب تک آپ حیات ہے تب تک آپ کی کارآمد ہوگا۔ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ آپ نے 200 سال پرانی کتاب اٹھائی ہے، اور 1400 سال پرانی میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ آپ نے چھوڑا ہے۔ یہ تعویذ، یہ دم درود، یہ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ کہاں سے آپ نے لی ہوئی ہے اور کہاں سے آپ نے اس کو اٹھایا ہے؟ تو ایک چیز میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرتا چلوں میرے بھائی، میں آپ کا سوال کا جواب یہاں پر دے دیتا ہوں، لیکن ایک سوال آپ سے بھی میں کروں گا، اس کا بھی جواب آپ نے لازمی مجھے دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں پکا مسلمان ہوں، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا ہے، اس دعوے کا میں دعویدار ہوں۔ میرے بھائی بہت میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جو چیز قرآن سے اور جو چیز احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو اس کو ہرگز نہیں لینا چاہیے، اس پر ہرگز عمل نہیں کرنی چاہیے۔ تو تھوڑا بہت میں آپ کے ساتھ اتفاق کر سکتا ہوں، لیکن 100% نہیں، کیونکہ ہمارا رہنما قرآن ہے اور احادیث ہے اور میرا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تعویذ کسی قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن آپ مجھے یہ ثابت کر کے دکھائیے گا قرآن مجید میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، یعنی جو احادیث کی کتاب ہیں اور قرآن میں، آپ مجھے پورا کا پورا جو نماز ہے وہ مجھے آپ ذرا قرآن مجید سے نکال کے بتائیے گا۔ اللہ کے محبوب نے کہاں پر، یا اللہ نے خود قرآن مجید پر کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں سے لے کر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں تک
یہ مجھے آپ ذرا ثابت کر لیں۔ یہ نقط قرآن مجید میں نے آج تک دیکھا ہے اور نہیں میں نے احادیث مبارکہ میں دیکھا ہے، کیونکہ میں ایک خود مولوی ہوں، میں نے بھی 8 سال درس نظامی پڑھا ہے، تو میرے نظر سے تو کہیں پر بھی نہیں گزرا ہے۔ ہاں، اللہ جل شانہ نے کئی بار صلاۃ اور میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا تھا تو وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ نماز کو مت چھوڑے۔ نماز تو ثابت ہے، لیکن نماز کے اندر جو الفاظ ہیں یا یہ میرے ہیں، آپ کے ہیں، یا اللہ کے ہیں، یا میرے محبوب کے ہیں، اس کو مجھے آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے ثابت کر کے دکھائیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور ہے، آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جس نے بھی پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کلمہ میرے پاس تو مطلب نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، پورا کا پورا کلمہ آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد اگر آپ دلائل پر بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر وقت ہر ٹائم ہم تابعدار ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کو پہلے جو شروع میں نے چیزیں مینشن کی تھی وہ آپ بھائی کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، لیکن یہ بات بہت لازمی تھا، ان بھائیوں کو، بہت بھائیوں کا یہی سوال تھا، تو ان کو میں نے جواب دے دیا۔ اگر انہوں نے نماز کلمہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا تو یہ نقوش میں قرآن اور حدیث سے بھی ثابت کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میرے بھائیوں، آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو، کوئی بھی کسی قسم کا، ہر طرح کے، لیکن شرط یہ ہے کہ جائز، ناجائز نہیں۔ اگر آپ ایک کام ناجائز کرنا چاہیں تو وہ چیز الٹا آپ پر مطلب آپ کو نقصان دے گا، فائدہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں جو شخص 2 رکعت تہجد پڑھتا ہے اور 2 آنسو اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے آنسو آتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کو وہ اتنے محبوب ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین وہ ایک طرف، اور اس بندے کے جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے 2 آنسو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آئی ہیں، اللہ کو وہ 2 آنسو محبوب ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ آدھے رات کو جب آخری حصہ ہوتا ہے تو میں 7ویں آسمان پر آتا ہوں اور آواز لگاتا ہوں کہ کوئی ہے جو بخشش طلب کرنا چاہے، میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو جہنم سے پناہ چاہتا ہو، کوئی ہے جو جنت مانگتا ہو، کوئی ہے جس کی کسی قسم کا مشکل ہو، میں اس کا مددگار بنوں، میں اس کا مدد کروں۔ تو میرے بھائیوں، وہاں پر آپ کوئی بھی اگر جائز سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ وہ بہت ہی جلد آپ کا مشکل حل فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ اس میں اتنا لذت ہے، جس نے ایک بار اس چیز کا مزہ لے لیا تو وہ مرنے دم تک انشاءاللہ کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائی، یہ وہ کر سکتے ہیں جو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو، یعنی محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک انہوں نے فرمایا، ان کی ارشاد ہے کہ منافق کے 2 نماز ان پر باری ہوتے ہیں، ایک عشاء کا اور ایک صبح کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہم شامل ہو جائیں اور منافقت سے ہم بری ذمہ ہو جائیں۔ ہم جب صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو نماز سے پہلے آپ 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں، آپ تلاوت بھی کریں گے اور 2 رکعت بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو وہ فائدہ نصیب ہوگا
جو دنیا میں شاہد بہت کم لوگوں کو وہ فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ پھر جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھ لی آپ نے، پھر آ جائے سارے دن سو جائے اگر کوئی کام نہیں ہے۔ اگر کام ہے بھی تو آپ اتنی جلدی تو ڈیوٹی پہ نہیں جاتے ہیں نا، تو تھوڑا آرام فرمائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی میری جتنی بھی باتیں ہیں آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ اس سے کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ حافظ۔